کہ بتاؤ تمہارے دشمن کی بھی بیوی ہو اگر کوئی اور اس کے چھوٹے چھوٹے 4 بچے ہوں، کیا تم اپنے دشمن کے لیے خواہش رکھو گے کہ اس کی بیوی چھوٹے چھوٹے 4 بچے چھوڑ کے مر جائے اور اس کے بچے سوتیلی ماں کے ہاتھوں پٹتے رہے، ان کے مینٹل ماڈلز تک بدل جائیں؟ سارے کہیں گے نہیں نہیں جی، کیوں نہیں، دل پسیجتا ہے۔ اچھا آپ کا دل پسیجتا ہے اور آپ نے ہمیں یہ کہانی کرائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں سے اتنے گنا اور دادی سے اتنے گنا اور نانی سے اتنے گنا محبت کرتا ہے، تو وہ اللہ روزانہ ہزاروں ایسی عورتوں کو موت کیوں دیتا ہے جن کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں؟ اس پہ ساروں کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ آل لونگ ہے کیوں موت دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے میرے بھائیوں، اللہ کو سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے اس کائنات کی ایک ہی حقیقت ہے، وہ اللہ ہے، اگر اس کو کوئی سیریس نہیں لیتا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟ وہ تو اپنے نبی سے 3 دفعہ قرآن میں کہلوا رہا ہے، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی تم فرما دو کہ بالفرض اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے خود اس بات کا ڈر لگا ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ جی سورۃ الانعام، سورہ یونس، سورہ الزمر، 3 سورتوں میں یہ ایک آیت 3 دفعہ آئی ہے۔ آپ مجھے بتائیں جو آپ کو کہتے ہیں جناب ہم بخشوا لیں گے، ہم اپنے مریدوں کو لے جائیں گے، اور تو انہوں گھنگن نہیں دینا کسی نے اسے، تو یہ اس لیے کہ نہ انہوں نے خود قرآن پڑھا ہوا ہے اور نہ آپ کو پڑھنے دیں گے، ورنہ آپ کا دماغ کھل جائے گا۔ او جی گاڈ از آل لونگ، یہ کرسچنز نے بھی ایک دھوکہ دیا ہے نا، گاڈ از آل لونگ، تو میں نے ان کو بھی پھکی دی تھی کہ اگر گاڈ از آل لونگ ہے اور وہ آل لونگ کا کنسیپٹ پھر صوفیاء کے ہاں ادھر مسلمانوں میں بھی داخل ہوا، وہ جی اللہ کو ہماری نمازیں چاہیے، اور سر اللہ نے کب کہا مجھے تمہاری نمازیں چاہیے؟ اللہ کہتا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے، اللہ کے لیے نہیں، اپنے لیے۔ گاڈ از آل لونگ، او آل لونگ اس کے لیے ہے جو اس کا بندہ بن جائے گا، باغی کے لیے نہیں۔ تو پھر میں نے ان کو دنیاوی طور پہ ایک الزامی جواب اینٹی وینم پھکی دی ہے کہ بتاؤ تمہارے دشمن کی بھی بیوی ہو اگر کوئی اور اس کے چھوٹے چھوٹے 4 بچے ہوں، کیا تم اپنے دشمن کے لیے خواہش رکھو گے کہ اس کی بیوی چھوٹے چھوٹے 4 بچے چھوڑ کے مر جائے اور اس کے بچے سوتیلی ماں کے ہاتھوں پٹتے رہے، ان کے مینٹل ماڈلز تک بدل جائیں؟ سارے کہیں گے نہیں نہیں جی، کیوں نہیں، دل پسیجتا ہے۔ اچھا آپ کا دل پسیجتا ہے اور آپ نے ہمیں یہ کہانی کرائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں سے اتنے گنا اور دادی سے اتنے گنا اور نانی سے اتنے گنا محبت کرتا ہے، تو وہ اللہ روزانہ ہزاروں ایسی عورتوں کو موت کیوں دیتا ہے جن کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں؟ اس پہ ساروں کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ آل لونگ ہے کیوں موت دیتا ہے؟ آپ تو اپنے دشمن کی بیوی کو بھی موت نہ دیں، وہ روزانہ ہزاروں ایسی ماؤں کو موت کیوں دیتا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ نے جو احساسات ڈیولپ کیے ہوئے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ یہ کرتا ہے، وہ نہیں ہے۔ اللہ اپنے احساسات کا اسیر نہیں ہے، اللہ کے وہ جذبات نہیں ہیں جو آپ کے ہوتے ہیں، وہ بے پرواہ ہے۔ ہاں جو اس کا ہو جائے نا اس کے لیے معاملہ الگ ہے۔ وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف، اور انسان میرا قرب نہیں حاصل کرتا مگر فرائض کے ذریعے اور نوافل پہ استقامت کے ذریعے اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اچھا ادھر ہی حدیث روک دیتے ہیں صوفیاء اور وہ کہتے ہیں نہیں وہ خود ہی خدا بن گیا، ایتھو ہاتھ پائے گا اینج ہو جائے گا۔ وہ آگے پڑھو کیا لکھا ہوا ہے، وہ جب اپنے دشمن کے اگینسٹ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے میں اسے پناہ عطا کرتا ہوں۔ اگر وہ اللہ ہی سے پناہ طلب کر رہا ہے تو وہ پھر ہاتھ مارنے جو تو نا یہ ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، اس سے مراد یہ کہ اس کا اوڑھنا بچھونا پھر میں ہی بن جاتا ہوں۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، اے نبی تم فرما دو بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے، اوڑھنا بچھونا اللہ بن جاتا ہے۔ اس حدیث کے آگے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ ماتا ہے مجھے کبھی کسی معاملے میں ہچکچاہٹ نہیں ہوتی سوائے ایک معاملے کے کہ جب مجھے اپنے کسی مومن بندے کو موت دینی پڑتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں بھی اس پہ ریلیکٹڈ ہوتا ہوں، کیوں؟ میرا بندہ موت کو ناپسند کرتا ہے۔ ظاہر ہے موت تو کسی کو بھی پسند نہیں ہے، انسان زندہ رہنا چاہتا ہے، اور یہ اللہ نے انسان کی کوالٹی رکھی ہے کہ اسے زندہ رہنے کی خواہش ہے۔
اسی لیے اولیاء اللہ بھی جب خطاب کر رہے ہو نا وہاں پہ اسپیکر پھٹ دے تو وہ بھی یوں کر جاتے ہیں، لا حول علیہم ولا ہم یحزنون. کیوں کرتے ہیں؟ یہ نیچرل اللہ نے رکھا ہوا ہے. کسی اولیاء اللہ کو کہنا یہ سامنے یہ بٹ صاحب کے پاس جو بندوق بڑی خطرناک سی انہوں نے تانی بھی ہے، کسی اولیاء اللہ کو کہنا پڑھ لے کلمہ میں چلان لگاؤں، تو آپ دیکھ لیں اس کی کیا حالت ہوگی. یہ اللہ نے نیچرل رکھا ہوا ہے. موت تو اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی ریلیکٹڈ ہوتا ہوں، وہ اپنی موت کو ناپسند کر رہا ہوتا ہے اور میں اسے موت دے کے اپنے پاس لانا چاہتا ہوں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تو وہ قرآن پاک میں سورہ حمیم میں سجدہ میں ہے نا کہ ایسے لوگوں میں پھر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کو بشارت دیتے ہیں موت کے وقت. اور پھر سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی میں بڑی ڈیٹیلڈ احادیث ہیں کہ جب ایمان والے کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو باقاعدہ اس کو امادہ کیا جاتا ہے کہ وہ خود کہے کہ میں مرنا ہے. وہ جب سب کچھ دیکھتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جان دو، پہلے نہیں کہتا جان دو. بڑا مشکل کام ہے. پہلے کہنا کہ جان دو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھپڑ کیوں مارتے ہیں اسرائیل کو؟ میرا وہ بھی کلپ چڑھا ہے نا بخاری مسلم میں حدیث ہے جو. تو یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ اپنے دماغ کھول لیں. یہ آپ وہ کتاب کھول رہے ہیں جو بابوں کی لکھی ہوئی نہیں ہے کتاب، یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے. اس کو اسی طریقے سے سمجھنا ہے. شروع میں ہی آپ کا کانٹا نکل جائے گا تو آپ کو آگے قرآن سمجھنا آسان ہوگا. اللہ کے مزاج کو سمجھنا ہے اور یہ دماغ میں بات طے کر لینی ہے کہ بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور. یہ آپ جو پڑھ رہے ہیں نا یہ وہ خدا ہے جس کا تعارف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کروایا. یہ وہ خدا ہے جس کا تعارف پیغمبروں نے کروایا اور پیغمبروں نے ان کتابوں کے ذریعے کروایا جو اللہ نے ان پہ نازل کی تھی. یہ مولانا روم کے مثنوی شریف والا خدا نہیں ہے، یہ قرآن شریف والا خدا ہے. وہ کہتے ہیں وہ مثنوی مولانا روم جو ہے وہ فارسی کا قرآن ہے. استغفر اللہ تو بولی ایڈیاں کہانیاں، ایڈے جھوٹ، اتنی انبیاء کی گستاخانہ واقعات اس کے اندر ہیں اور اس کو کہتے ہیں فارسی کا قرآن ہے. سر فارسی کا قرآن وہی ہوگا جو قرآن کا ترجمہ فارسی میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا ہوا ہے. باقی وہ کہانیاں لکھتا رہے وہ قرآن نہیں بنتا. تو یہ ساری میں نے گفتگو شروع میں ہی کانٹا نکال